الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 23واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 18 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے اور قمری کیلنڈر کے مطابق 26 رجب 1444 ہجری ہے۔ قمری کیلنڈر کے مطابق آج جو شام آنے والی ہے یہ 27 رجب کی ہوگی اور یہ واقعہ معراج کی رات ہے۔ یہ وہ کمال معجزے والی، کمال شان والی، کمال نعت نبی والی رات ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے 10 منٹ کیا 10 سال بھی کم ہیں، 10 زندگیاں بھی کم ہیں۔ یہ ایسا شاندار، ایسا کمال واقعہ ہے اور اس پہ اتنی کثیر احادیث ہیں کہ ان میں سے ایک ایک آیت کو، ایک ایک حدیث کو پڑھتے چلے جائیں، اس کا ترجمہ و تفسیر کرتے چلے جائیں تو سبحان اللہ بہت طویل یہ مضمون ہے۔ لیکن ہم اپنے اس رجب کے موقع پر یہ دیکھتے ہیں کہ مالیاتی نظام کے نام پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ جو ڈالر اور فاریکس کی پیرٹی کے نام پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کیا اس حوالے سے بھی رجب کا کوئی تعلق ہے؟ تو آئیے قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم غیب میں سے ہمیں کیا خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اس میں سے چند ثبوت، چند آیات، چند نشانیاں عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے۔ سب مسلمان مانتے ہیں، سب کلمہ گو مانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی 17 نمبر سورت ترتیب کے لحاظ سے، اور پھر 18 نمبر سورۃ الکہف، وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ کہ وہ غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ تو یہ دونوں صورتیں، ان کے متعلق سب مسلمان مانتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال کے حوالے سے، یاجوج اور ماجوج کے فتنوں کے حوالے سے اور قرب قیامت کے حوالے سے انتہائی اہم صورتیں ہیں۔ اور انہی صورتوں میں دلچسپ باتیں یہ ہیں، دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ دونوں صورتوں کے 12 رکوع ہیں اور 12 کی نسبت بے شک بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے بھی ہے، لیکن وہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے در حقیقت ایک آنے والے نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ آخری نبی جو 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، وہ بھی 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 کے عدد کی اہمیت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو دو صورتیں قرب قیامت کے حوالے سے، فتنہ دجال کے حوالے سے اہم ترین شمار ہوتی ہیں، وہ سورۃ الکہف اور سورہ بنی اسرائیل، ترتیب کے لحاظ سے 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل اور 18ویں سورہ کہف، دونوں کے 12 رکوع ہیں۔ اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دل میں رکھنے والی، دماغ سے سوچنے والی بات ہے۔ چلیے اب ان دونوں پہ غور کرتے ہیں۔ 15ویں سپارے کا پہلا رکوع، 15ویں سپارے کا پہلا رکوع، تو آج اگر یہ 1444 ہجری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 15ویں صدی ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو 15ویں صدی ہجری میں 15ویں سپارے کے پہلے رکوع پہ غور کرنا یہ بھی اہم ہے۔ 15ویں سپارے کا پہلا رکوع، پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اور رجب کی نسبت سے، واقعہ معراج کی نسبت سے کمال شاندار آیت آپ سنیے، پھر اس سے اگلی دوسری اور تیسری آیات بھی وہ بھی سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ معروف آیت ہے جو ساری دنیا کے مسلمان اپنے بچوں کو سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء والمعراج کے پہلے حصے کا بیان ہے۔ گو کہ سورہ نجم کی آیات اور قرآن پاک کے دیگر مضامین، دیگر آیات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سدرۃ المنتہا والے سفر کا، سدرۃ المنتہا سے بھی ماوراء سفر کا ذکر ملتا ہے۔ تو ابھی آج ہم رجب کی نسبت سے اس واقعہ معراج کے پہلے حصے کا ذکر کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے جی، سبحان الذی، پاکی ہے اسے، یعنی پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اب اس آیت کی تشریح دیگر علماء کرام نے بہت خوبصورت کی ہے۔ ابھی ہم اس پہ واقعہ معراج کے واقعات بیان کرنے کی بجائے اس پہ اگلی آیت پہ آتے ہیں تاکہ آج کے بچوں کو یہ سمجھ آئے کہ واقعہ معراج کی جب پہلی آیت سبحان الذی اسری والی آیت بیان کی گئی تو اس کے فوری بعد بنی اسرائیل اور موسیٰ کا ذکر کیوں آیا؟ سوچئے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ آیت، اور پھر اس سے اگلی آیت ذکر کس کا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ اہم بات ہے کہ ذکر کب ہے، یہ آیات کس نسبت سے ہیں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ گر ہیں اور مکہ سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ براق، وہ جبرائیل، وہ ساری تفصیلی باتوں کو بہت سے آپ یعنی حضرات جانتے ہیں کہ مکہ سے حضور کا سفر شروع ہوا اور وہ پرواز تھی، وہ براق کی پرواز تھی، ٹھیک ہے، اور اس براق کی پرواز کا پہلا یعنی منزل کیا تھی؟ مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ، یعنی خانہ کعبہ شریف سے، مکہ شریف سے فلسطین شریف، یروشلم شریف، مسجد اقصیٰ شریف، وہاں پہ آپ کا پہلا پڑاؤ ہوا، اور پھر آپ نے انبیاء علیہم السلام کو باجماعت نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آسمانوں پہ رخصت ہوئے، وہ تفصیلی واقعات ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، غور کی بات یہ ہے کہ پہلا حصہ ہوائی سفر کا ہے، براق، پرواز کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے فوراً بعد ذکر ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اب بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سب نبیوں نے اپنے اپنے امتیوں کو آخری نبی کا بتایا، ان کی پہچان بتائی کہ کس طرح وہ ایک براق پہ سوار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں آج بھی یونیکارن، ایک وہ سینگ والے گھوڑے کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدن لبنی اسرائیل، ان کو یہ ہدایت بتا دی تھی کہ بھائی وہ جو اڑنے والے گھوڑے پہ سوار ہوں گے وہی آخری نبی ہوں گے، لیکن یونیکارن کو تو وہ مانتے ہیں بنی اسرائیل والے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح
یہ جو بنی اسرائیل کے چہیتے آج مکہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو چوں چراں کر کے یا تو خواب قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، اگر لفظ خواب ہے تو خواب کا لفظ تو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے لیے بھی استعمال ہوا، حضور کے خواب کے لیے بھی استعمال ہوا، حضرت ابراہیم کے خواب کے لیے بھی استعمال ہوا. تو یہاں پہ تو لفظ خواب نہیں ہے، رؤیا خواب تو نہیں ہے، یہاں پہ تو ہے اسرا بعبدہ، عبد کا ذکر ہو رہا ہے، رؤیا خواب کا ذکر نہیں ہو رہا. تو بنی اسرائیل کے بٹھائے ہوئے مکہ والے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان قوم کو دھوکہ دیں، دجل کریں، فریب کریں، اور اس واقعہ معراج میں سے حضور کی شان کو جتنا کم کر کے بیان کر سکتے ہیں اتنا کم کریں، کیونکہ ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا جو پیشوا ہے ابن عبد الوہاب نجدی، اس کا تو مذہب ہی یہ ہے کہ نقص ڈھونڈو، کمی بیان کرو اور فتنہ و فساد کھڑا کرو. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس سے بالکل پچھلی آیت میں اسرا والمعراج کا ذکر ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی بنی اسرائیل یونیکارن کو، ایک سینگ والے گھوڑے کو مانتے ہیں لیکن حضور کو نہیں مانتے، حضور کی شان نہیں مانتے. اسی طرح بنی اسرائیل کے بٹھائے ہوئے مکہ والے، یہ آل سعود اور ابن عبد الوہاب نجدی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ان کا دین ہے، ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ انبیاء و صالحین کی شان بیان کرنا، ان کے معجزات بیان کرنا اور ان کے معجزات ان کو عطا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو ہم اللہ کی سنت پہ عمل پیرا ہیں کہ انبیاء و صالحین کی شانیں بیان کرتے ہیں، کمی بیان نہیں کرتے، کمی ہے ہی کوئی نہیں. سنو کہ سورہ بنی اسرائیل 12 رکوع ہیں اس میں، اور 12ویں ربیع الاول کی نسبت سے جو نبی براق پہ سوار ہوئے ان کے سفر کا پہلا مرحلہ ہوائی سفر کا ہے، مکہ سے مسجد الاقصیٰ، اور پھر مسجد الاقصیٰ سے اوپر آسمانوں پہ تشریف لے جانا، پھر وہ سیر، پھر وہ معاملات، پھر واپس اس زمین دنیا پہ تشریف لے کے آنا. اب اس سارے سفر میں یہ تو ہوائی سفر میں یعنی معلوم ہوتا ہے، اس میں کہیں پہ یہ نہیں بتایا گیا، یا ایسا ہے بھی نہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جدہ گئے یا رابغ گئے، وہاں سے ہوائی جہاز پہ بیٹھے، وہاں پہ وہ چلتے چلتے جمبو سے آگے جا کے حقل کی بندرگاہ پہ اترے، پھر حقل کی بندرگاہ سے اتر کے آگے وہ اردن سے ہوتے ہوئے تو پھر وہ مسجد اقصیٰ پہنچے. ایسا پیدل اور بحری سفر کا کوئی ذکر نہیں ہے بھی نہیں. وہاں پہ وہ سفر ہے ہی براق والا، اڑنے والا. تو اب اس اڑنے والے سفر کا تعلق، بنی اسرائیل کا تعلق، وہ عقاب جس کے ایک پنجے میں زیتون کی ٹہنی ہے اور دوسرے پنجے میں 13 تیر ہیں، ان کی بھی ہوائی طاقت. آپ دیکھیں کہ جب یہ 15ویں صدی ہوگی تو ان کی ہوائی طاقت، یعنی ان کے میزائل، ان کی اسپیس ٹیکنالوجی، ان کے یعنی ہوائی جہاز، جنگی جہاز، وہ سب عروج پہ ہوں گے. اور وہ صدی کون سی ہوگی؟ 15ویں. اور یہ 15ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے. اب آپ دیکھیں کہ براق پرواز. اور جب آپ مسلمانوں سن لو، سمجھ لو، میرے بچوں آپ بھی جان لو، غور کرو کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف قیامت کی یعنی قرب کے زمانے کی اہم صورتیں ہیں. تو جب بھی آپ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی شان بیان کرو گے تو سب سے پہلا واسطہ آپ کا موسیٰ اور ان کی قوم کے حوالے سے ان لوگوں سے پڑے گا کہ جو بنی اسرائیل کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے. یہ آج کے زمانے کی بات ہے. آج ہم جب بھی حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو یا ہمیں اسرائیل کے صہیونیوں سے واسطہ پڑتا ہے جو یہودیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، یا ہمیں ان نجدیوں سے واسطہ پڑتا ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں.
تو دونوں ہی حضور کی اس واقعہ معراج پہ مختلف طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ ترتیب سمجھ آنی چاہیے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں واسطہ ہی ان سے پڑھنا ہے کہ جیسے ہی حضور کی شان بیان کریں گے تو معاذ اللہ حضور کی شان میں کمی بیان کرنے والے گروہ مقابل آ جائیں گے، اور یہ آج کی حقیقت ہے۔ آؤ اور آگے چلیں۔ جب وہ سفر ہوائی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی یعنی بنی اسرائیل ہونے کے آج کے دعوے دار ہوائی طاقت میں، ٹھیک ہے، شاندار، یعنی وہ قوت کے مالک ہیں، دنیاوی قوت کے بڑے، ان کے پاس زبردست ہوائی طاقت ہے، تو اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا کیوں ذکر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا تصور جب بھی ذہن میں جاگتا ہے تو پانی اور کشتی، اس کا تصور پانی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پڑھیے آیت، تیسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ذریت اولاد، حمل اٹھانا، اٹھایا، سوار کیا، مع نوح، نوح کے ساتھ، ذریۃ من حملنا مع نوح، اس کا مطلب ہے اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ اب سوار کیا وہ کشتی کا تصور ہے، وہ پانی کا سفر ہے۔ پھر فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ یہ تھیں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 3 آیات کہ رجب کی نسبت سے سبحان اللہ ذی کا ذکر، پھر بنی اسرائیل کا ذکر، پھر نوح کے ساتھ سوار ہونے والوں کا ذکر، یعنی کشتی کا وہ تصور۔ کیا ترتیب ہے؟ کیا یہ آیتیں ایسے ہی بیان کر دی گئی ہیں؟ ان میں کوئی حکمت نہیں ہے؟ آؤ ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے اسی 15ویں سپارے کی آخری یعنی رکوع والے حصے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہ 15ویں سپارے کا آخری رکوع ہے وہاں پہ سورۃ الکہف کا حصہ ہے، یعنی 15واں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، واقعہ اسراء والمعراج کا پہلا حصہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ آیت ہے۔ 15ویں سپارے کا آخری حصہ سورۃ الکہف کا حصہ ہے، وہ غار میں پناہ لینے والوں کا واقعہ، اور اسی میں واقعہ آدم کا بھی ذکر ہے سورۃ الکہف میں، سیدنا ذوالقرنین یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ بھی اسی سورۃ الکہف میں ہے، 15ویں سپارے کے آخری رکوع میں ہے، اور 15ویں سپارے کے، ٹھیک ہے۔ اور دلچسپ حقیقت جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ اس صفحے کو دیکھیے کہ سورۃ الکہف کا جہاں پہ 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے وہ پچھلی آیت یعنی پچھلے رکوع سے اس 9ویں رکوع تک پہنچنے میں 11 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب 15ویں سپارے کے ٹوٹل رکوع آپ گنیں گے تو یہاں پہ 21واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اب ان سب نمبروں پہ آپ غور کریں ذرا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا سورۃ الکہف کا جہاں پہ 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے وہ 11 آیتیں، یعنی 8واں رکوع جب مکمل ہوا اور 8ویں سے 9ویں رکوع تک پہنچنے میں 11 آیتیں ہیں، اور پورے 15ویں سپارے میں یہاں 21واں رکوع آ کے مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کیا آپ کو 9-11 میں کچھ وہ دوسرے گروہ کا کھٹکا نظر آتا؟ اب کیا یہ 21ویں صدی نہیں ہے؟ تو یہ سب نمبر کیا بے معنی ہیں؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا آج بھی ثبوت نہیں ہے کہ جب ساری دنیا کو ڈالر اور امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، دجل کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب 9/11 مکمل ہو جائے گا اور پھر 21ویں صدی ہوگی تو اس وقت کرنا کیا پڑے گا؟ اس وقت کے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے حل کیا ہوگا وہ سنو، وہ غور کرو،
یہ حل صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، صرف بنگلہ دیش کے لیے نہیں ہے، صرف انڈونیشیا کے لیے نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے ان مساکین کے لیے ہے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، خواہ وہ وینزویلا ہے، خواہ وہ ارجنٹائن ہے، خواہ وہ برازیل ہے، خواہ وہ کوئی بھی ملک ہے۔ ہم سب محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، اور بدلے میں ہم نہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے پاتے ہیں، نہ اچھی سہولتیں دے پاتے ہیں، اور ہمارا سارا خون چوس کے نچوڑ کے ہماری سب معیشت کو دجل سے وہ ڈاکو لے جاتے ہیں جو یاجوج اور ماجوج ہیں، اور وہ دجال کی سیج سجا رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے قرآن پاک میں یہ بتا دیا گیا کہ 9/11 جب ہو جائے اور 21ویں صدی کا زمانہ ہو تو ڈالر کے اس ڈھوکے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے اس دجل کا حل کیا ہوگا؟ سنو کہ حل کیا ہوگا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر وہ چلتے چلتے ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی آگے جانی تھی، آگے کہیں بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے جو کہ ظالم بادشاہ کے سپاہی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کشتی کو چھین لینا تھا، اور ابھی یہ چھیننے کا واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں پہلے ہی سوراخ کر دیا۔ اب آپ اس کی آیت سنیے، 9/11 وہ والا رکوع، یعنی 9/11 والا رکوع جہاں مکمل ہوا اور 21ویں صدی کا زمانہ آ گیا، تو وہاں پہ یہ آیت ہے کہ ماضی کو حال سے اور پھر مستقبل سے لنک کرنا یہ قرآن ہے، یہ حضور کا علم غیب ہے۔ سنو کہ وہاں پہ ہوا کیا۔ فن طلاقہ، جب وہ چلے، کون کون چلے؟ وہ دونوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، وہ دونوں چلے۔ پھر آگے ہوا کیا؟ حتی اذا رقبا فی السفینۃ خرقہا، اب میں صرف اتنا ہی تلاوت کروں گا، آگے بعد میں بات کریں گے۔ حتی اذا رقبا فی السفینۃ خرقہا، جو لوگ اردو پڑھتے ہیں وہ سفینہ کو جانتے ہیں، سفینہ کشتی، بحری بیڑا، بحری جہاز، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شپنگ، ٹھیک ہے۔ خرقہا، چیر دیا، کاٹ دیا، یا یوں سمجھ لیں اس میں سوراخ کر دیا، اس کو داغدار کر دیا، عیب دار کر دیا، یعنی وہ کشتی چلنے کے قابل نہ رہی، گو کہ اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا تھا۔ لیکن تصور یہ ہے کہ اس کاروبار زندگی کو، اس معاشی نظام کو، وہ کشتی جو اس مچھیرے کی، یعنی ایک دکان سمجھ لیں، ایک اس کا ذریعہ معاش سمجھ لیں، ذریعہ روزگار سمجھ لیں، بزنس سمجھ لیں، اس کو عیب دار کر دیا۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب دیکھیں زمانہ کن کی شریعت کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت لاگو ہے، اور کشتی میں سوراخ کون کرتے ہیں؟ خضر علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت ایک نبی کی ہو تو کشتی میں سوراخ دوسرے خضر علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں۔ بعین ہی زمانہ یہ پیدائش کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا زمانہ ہے، شریعت حضور کی لاگو ہے، لیکن ان بنی اسرائیل کے اس نظام معیشت میں درستگی لانے والے، کریکشن کرنے والے، وہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ سملیرٹی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی؟ یہ ایک بات ہے، یہ دوسرا طویل موضوع ہے۔ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے حوالے سے اس حقیر نے پہلے ہی کچھ باتیں عرض کر دی ہیں۔ آج ہم ڈالر اور امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پہ جو دجل مچا ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ شریعت موسیٰ کی لاگو ہے اور سوراخ کرتے ہیں خضر علیہ السلام۔ اب کشتی بمانا دکان، بمانا ذریعہ روزگار، بمانا بزنس، تو کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ اس کشتی میں سوراخ کرنا ہے، اس کشتی کو عیب دار بنانا ہے۔ اور کیوں بنانا ہے؟
تاکہ آگے وہ جو بادشاہ کے سپاہی کھڑے ہیں، وہ جو ظالم بادشاہ، وہ جو یاجوج اور ماجوج کے چیلے چانٹے بصورت نیٹو کھڑے ہیں، بصورت امریکی حکمران کھڑے ہیں، ان تک مال نہ پہنچے، ان تک وہ کشتی نہ پہنچے، اس کو روکنا ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو آج 21ویں صدی میں لاگو ہے، اور یہ سب کو کرنا پڑے گا، وینزویلا والوں کو، برازیل والوں کو، ارجنٹائن والوں کو، پاکستان والوں کو، کہ یہ جو ہمارا مال ٹرکوں میں بھر کے ہم بحری جہاز پہ لادتے ہیں اور پھر بحری جہاز بھر بھر کے ادھر جاتے ہیں، اور بدلے میں وہ دیتے کیا ہیں؟ 276 روپے کا اگر $1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 276 شرٹیں یا پینٹیں بنا کے پاکستان سے بھیج رہے ہیں، اور وہ پیسے ایک شرٹ کے دے رہے ہیں، اور وہ بھی پیسے کیا دے رہے ہیں؟ صرف ضمانت نامہ ہی دے رہے ہیں نا، یہ لو جی یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ ضمانت نامہ ہے، لے جاؤ، یہ تمہیں سکرین پہ نمبر نظر آ گیا، یہ لو تمہیں نمبر دکھا دیا، مال بھیج دو۔ وہ واہ، ہم تمہیں دیں مال اور تم ہمیں دکھاؤ صرف ایک نمبر، وہ بھی سکرین پہ، وہ دجل، ڈاکہ، ظلم، دھوکہ۔ اس کا حل کیا ہے؟ ساری دنیا کو، سارے مذاہب کے لوگوں کو اپنی کشتیاں ان کی طرف بھیجنے سے روکنا ہوگی، اس ایکسپورٹ کے دجل کو روکنا ہوگا، اور یہ ٹیمپریری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کا نظام کوئی رک جائے گا، صرف ان تک مال نہیں پہنچنے دینا۔ جب مال نیٹو تک نہیں پہنچے گا، جب مال امریکہ تک نہیں پہنچے گا، تو آپ تصور کرو، 1 منٹ کے لیے فرض کر لو کہ دنیا قرآن پہ ایمان لے آئی اور دنیا نے حضور کا کہنا مان لیا، اور کشتیوں کو خضر علیہ السلام کی طرح انہوں نے عیبدار بنا دیا، یعنی شپنگ لائنز کو روک دیا، یعنی ایکسپورٹ بزنس ساری دنیا کا سٹاپ کر دیا۔ یہ ایک حل ہے کہ جب مال نیٹو تک نہیں پہنچے گا، جب مال امریکہ تک نہیں پہنچے گا، تو یہ کتنی دیر سروائیو کریں گے؟ کتنی دیر سروائیو کریں گے؟ آؤ اب اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کہیں گے کہ جی یہ پاگل مولوی ہے کہ جو ساری دنیا کی ایکسپورٹ بند کرنا چاہ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایکسپورٹ بند کی ہے، لیکن وہ کشتی ابھی بھی مقامی مچھیرے کے قبضے میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام خود وہ کشتی چھین کے نہیں لے گئے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں اس واقعے کو صدیوں بعد حضور کی زبان سے بیان فرمایا جانا، کیا یہ بے معنی ہے؟ یہ بے معنی نہیں ہے۔ سنو، ہمارے اندر کا بزنس جاری ہے، ایک نے سبزی اگائی، دوسرے نے خریدی، ایک نے کپڑا بنایا، دوسرے نے خریدا، ایک نے صابن بنایا، دوسرے نے خریدا۔ انٹرنل اکانومی وہ نہیں رک پا رہی، وہ چل رہی ہے، اور وہ کہاں چلے گی؟ جہاں پہ اولاد آدم کثرت سے ہوگی، جہاں شادیاں ہوں گی، جہاں بچے ہوں گے، کیونکہ شادی سے اور بچوں کی پیدائش سے نظام زندگی چلتا ہے۔ صابن بکتا ہے، ٹوپی بکتی ہے، سویٹر بکتا ہے، شلوار قمیض بکتی ہے، پردے بکتے ہیں، فرنیچر بکتا ہے، ہر چیز اولاد آدم سے بکتی ہے۔ یعنی اولاد آدم کا ہونا ہی معیشت کا رواں دواں رہنے کا ثبوت ہے۔ یاد رکھو کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم سے بدلہ لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اولاد آدم کو کم رکھنے کی جو اس کی کوششیں ہیں، کبھی ایٹم بم سے ہلاک کرنا، کبھی معاشی پابندیوں سے ہلاک کرنا، تو یہ حزب الشیطان کا طریقہ واردات ہے۔ ہم نے اس قتل و غارت سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اور ایکولی اینڈ پیرللی ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ڈالر اور فاریکس کے نام پہ یہ جو دجل مچا ہوا ہے، اس سے بھی اپنی قوم کو، ساری دنیا کے لوگوں کو بچانا ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے کہ ایکسپورٹ کو سٹاپ کیا جائے اور ساری دنیا سٹاپ کرے، اور نیٹو اور امریکہ کا ناطقہ بند کیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ 1:1 کی پیرٹی پہ آؤ، اگر ہم 276 شرٹیں بھیجیں تو تم ہمیں 276 کے پیسے ادا کرو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، امپورٹ اور ایکسپورٹ کو زمانہ دجل کی دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ دجل ہوتا کیا ہے؟ کہو کچھ کرو کچھ۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ جو بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو
وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں۔ ہمارے یہ پینٹ کوٹ والے بابو جو اسلام آباد میں بیٹھ کے پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، معاہدے ظلم اور کفر اور فتنے کے یہ دستخط کر کے دیتے ہیں، ان سب بابوؤں نے سیاستدانوں کو بھی استعمال کیا، ظلم و کفر کے معاہدے انہوں نے سائن کیے، اور یہ بتاتے کیا ہیں کہ جی دیکھو ملک ایکسپورٹ کرے گا تو ترقی کرے گا، امپورٹ کرے گا تو جی وہ خسارے میں جائے گا، تو اس لیے ہم امپورٹڈ چیزوں پہ ٹیکس زیادہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے چاہا تو ٹیکسوں کے دجل کو بھی بیان کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایکسپورٹ پسند کرتے ہیں تو پھر امپورٹ کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہماری جو ایکسپورٹ ہوگی وہ دوسرے کی امپورٹ نہیں ہوگی؟ تو اگر ہم دوسرے ملک سے آئی ہوئی امپورٹ اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں تو پھر اپنے ملک سے باہر جانے والی ایکسپورٹ کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ جھوٹ نہیں؟ کیا یہ فیز شفٹ 180 کا نہیں؟ کیا یہ دجل نہیں؟ کیا یہ تضاد نہیں؟ کیا یہ قول و فعل کا تضاد نہیں ہے جس پہ سخت وعید ہے، عذاب کی وعید ہے، پکڑ کی وعید ہے کہ باز آ جاؤ؟ اللہ اکبر۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلمان حکمران یا مسلمان کا لبادہ اوڑھنے والے، یہ ترازو والے، یہ قلم والے، یہ بندوق والے قوم کو یہ دجل دیتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ بڑھاؤ اور امپورٹ کم کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ایکسپورٹ، تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یعنی امپورٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کا فرمان اور تمہارے الومناتی اداروں کے پڑھائے ہوئے سبق یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ یعنی رسول اللہ کی ذات پہ اگر ایمان لانا ہے تو ان الومناتی اداروں کے پڑھائے ہوئے 100 سالہ سبق کو ہمیں کینسل کرنا پڑے گا، ان اداروں کا ناطقہ بند کرنا پڑے گا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت میں کشتی میں سوراخ خضر علیہ السلام نے کیا تھا، اور آج بھی آپ دیکھ لو کہ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی آیت کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہونا، اور پھر تیسری آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی تیسری آیت میں نوح علیہ السلام اور کشتی کا ذکر ہونا، اور 15ویں سپارے کے اس 9-11 جہاں رکوع مکمل ہوتا ہے وہاں پہ 21 رکوع میں مکمل ہونے پہ یہ بیان ہے کہ حتی اذا رقب فی السفینۃ خرقہا، تو اب اس سفینہ میں خرقہا کا وقت ہے، تو جاگ جاؤ اے حکمرانوں، حل موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، سمجھو اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ اس دنیا میں کوشش کا اجر ہے، کوشش کا اجر ہے۔ کافر سے ہم جیت پائیں یا نہ جیت پائیں یہ ایک الگ بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اس نے یہ شرط نہیں رکھی کہ کافر کو یا دجال کو یا یاجوج ماجوج کو ہلاک کر کے مار کے آؤ گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کہا، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جہاد کرو ہاتھ سے، ٹھیک ہے، ہاتھ کا جہاد اول درجہ، پھر زبان یا قلم کا جہاد، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ دوسرے درجے کا جہاد، بلکہ بعض نے اس کو پہلے درجے پہ شمار کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی عام پبلک کے لیے سمجھ لو، ایک فوجی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے تلوار کا یا بندوق کا جہاد کافر و منافق کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں، کلمہ لوگوں پہ گولیاں چلانے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، کافر و منافق کے خلاف جہاد کرنے کے لیے یہ پہلا درجہ، زبان اور قلم سے بھی اگر آپ ان کو برے کو برا کہتے ہو تو دوسرا درجہ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں ان کو برا سمجھو، برائی کو برائی سمجھو، یہ ایمان کا تیسرا درجہ، اور ایمان کے تیسرے درجے پہ بھی جنت کا وعدہ ہے کہ اس حالت میں بھی اگر دنیا سے رخصت ہوئے تو جنت اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یہ ہے اللہ کا وہ کرم کہ اس نے ہمارے اوپر یہ شرط نہیں رکھی کہ ساری دنیا کے کافر ختم کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، نہیں، یہ ہمارے لیے شرط نہیں ہے،
بس یہ شرط ہے کہ جہاد کرو یعنی کوشش کرو، خواہ تلوار سے، خواہ زبان اور قلم سے، خواہ برائی کو برائی سمجھ کے دل میں، تو تیسرا درجہ کم از کم ان میں سے کوئی ایک یا تینوں درجے لے کے دنیا سے جاؤ، جنت تمہاری ہے۔ تو اسی لیے بار بار یہ حقیر اپنے حکمرانوں کو، اپنے قلم والوں کو، ترازو والوں کو، بندوق والوں کو یہ ابھی بھی عرض کر رہا ہے کہ حل موجود ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، اللہ کا واسطہ ہے سمجھ جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے مان جاؤ، اور غور کرو کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔